بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخت نصر اور دانیال علیہ السلام۔ بخت نصر کون تھا؟ یہ ایک ظالم حکمران تھا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نے دنیا میں ایک عجوبہ معلق باغات کیسے بنائے تھے، یعنی بہت بلندی پر باغات، اور بنی اسرائیل کو کیسے تباہ و برباد کیا تھا، اور کیا خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر جاننے کے لیے بے چین تھا۔ قدیم دور میں دجلہ و فرات کے درمیان ایک قوم رہتی تھی جسے سمیری کہتے تھے۔ یہ بابل عراق کی قدیم قوم تھی۔ بابل قدیم عراق کا نام ہے جس کے معنی باب ایل یعنی خدا کا دروازہ ہے۔ یونانی اسے میسوپوٹیمیا یعنی کہ دو دریاؤں کے درمیان کا علاقہ کہتے تھے۔ بابل کے شمال دجلہ سے اوپر کی جانب آشور کا علاقہ ہے۔ 610 قبل از مسیح میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 610 میں بخت نصر نے بابل کا تخت سنبھالا۔ بخت نصر کے ساتھ ایرانی میڈیا کا بادشاہ بھی تھا جس کا نام کیکسارا تھا۔ اس کی بیٹی ایمینہ بخت نصر کی بیوی تھی۔ کہتے ہیں کہ کیکسارا کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ بخت نصر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد بابل منتقل ہوئی یعنی کہ عراق، تو افسردہ رہنے لگی۔ ایک دن بخت نصر اس سے افسردہ رہنے کی وجہ پوچھنے لگا تو ایمینہ بولی کہ میں جہاں رہتی تھی وہاں سرسبز پہاڑ، آبشاریں اور درخت تھے۔ یہاں دور دور تک کچھ نہیں سوائے چٹیل میدان کے اور دو دریاؤں کے۔ یہ سن کر بخت نصر نے ماہر تعمیرات کو بلوایا اور ان کے سامنے یہ منصوبہ رکھ دیا۔ ماہر تعمیرات نے اسے قبول کیا اور افرادی قوت کا مطالبہ کیا، لہٰذا بخت نصر نے فوج بھیج کر آس پاس کے علاقوں سے مختلف قسم کے افراد قید کر کے منگوائے۔ اس کے بعد تانبا لوہا نکالنے کا کام شروع ہوا۔ اب ماہر تعمیرات برج بناتے تھے۔ ان برجوں کو اینٹوں اور سیسا پگھلا کر مضبوط کرتے جاتے۔ اس کے بعد منزل کی چھت پر ان لوہے اور تانبے کو پگھلا کر اس کی تہ بنائی جاتی۔ اسی طرح کئی منزل بنائے گئے جو قریباً 400 فٹ بلند تھی۔ اس میں درجہ بدرجہ کیاریاں بنائی گئیں۔ ان میں ایشیا بھر سے پھل پھول اور مختلف قسم کے درخت لگائے گئے۔ اس کے بعد سیسا پگھلا کر چاروں طرف تالاب بنائے گئے۔ تالاب بنانے کے بعد اب پانی کو اتنی بلندی پر پہنچانا سب سے مشکل کام تھا۔ چنانچہ اس کام کے لیے بخت نصر نے فرات کے کنارے چرخیاں لگائیں۔ وہاں سے پانی تالاب میں منتقل ہوتا، پھر وہاں سے یہ پانی عمارت کی بالائی منزل تک پہنچتا۔ ہر منزل پر تالاب بنے ہوئے تھے۔ جب وہ تالاب بھر جاتے تو پانی آبشار کی شکل میں نیچے گرنے لگتا۔ جب ہوا کے جھونکوں سے درخت ہلتے تو محسوس ہوتا جیسے پوری منزل ہل رہی ہو۔ یہ منزل 400 فٹ بلند اور 350 فٹ چوڑائی میں بنائی گئی تھی۔ اس کی فصیلیں اس قدر چوڑی بنائی گئی تھی کہ 4 گھوڑے ایک ساتھ ان فصیلوں پر دوڑ سکتے تھے۔ اس عمارت کے ساتھ 5 اور چھوٹے چھوٹے اسی طرز کے عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ ان تالاب اور باغات کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ ہوا میں معلق ہیں، اسی لیے انہیں معلق باغات کہتے تھے۔ یہ باغات دنیا کے عجائبات میں دوسرے نمبر پر تھے۔ بخت نصر کا بیت المقدس پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کو تباہ کرنا۔ 685 قبل از مسیح میں بخت نصر بیت المقدس پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی تباہ کرتا ہے اور کئی ہزار اسرائیلیوں کو قتل کرتا ہے۔ 70,000 اسرائیلی قید کیے جاتے ہیں۔ ان قیدیوں میں دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی ہوتے ہیں جن کے نام عزریہ، میشائیل، حنانیہ، یہ انبیاء کے وارث تھے۔ ایک روز بخت نصر ایک خواب دیکھتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ صبح دربار میں تمام نجومیوں اور کاہنوں کو بلواتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس پر نجومی اور کاہنوں نے پوچھا کہ جب تک آپ ہمیں اپنا خواب نہیں بتائیں گے ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ اس پر بخت نصر نے کہا میں وہ خواب بھول گیا ہوں۔ اگر 3 دنوں میں تم لوگوں نے مجھے خواب کی تعبیر نہیں بتائی تو سب کو قتل کر دوں گا۔ سب پریشان یہاں وہاں بھاگنے لگے اور بڑے بڑے نجومیوں سے رابطے
کرنے لگے۔ ایک نجومی روتا ہوا قید خانے کے قریب سے گزرا کہ کسی نے آواز لگائی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا۔ اس پر وہ نجومی پلٹا اور کیا دیکھتا ہے کہ اندھیرے میں ایک خوبصورت نورانی چہرے والا نوجوان کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 3 دوست اور بھی ہیں۔ نجومی اگلی صبح دانیال علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں ساتھ لاتے ہیں۔ بخت نصر پوچھتا ہے، بتاؤ نوجوان، تم میرے خواب کے متعلق کیا جانتے ہو؟ اگر نہ بتا سکے تو سر قلم کر دوں گا۔ اس پر دانیال علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ، تم نے خواب میں ایک انتہائی بلند بت کو دیکھا جس کا سر بادلوں میں تھا، جو پہاڑوں سے بھی اونچا تھا۔ جب بخت نصر نے یہ سنا تو چونک گیا اور کہا، ہاں ہاں، بالکل ایسا ہی دیکھا۔ پھر کہا کہ اس کا سر سونے کا، سینہ پیتل کا، پیٹ تانبے کا، گھٹنوں سے پنڈلیوں تک لوہے کا اور اس کے پیر مٹی کے بنے تھے۔ پھر آسمان سے ایک پہاڑ نما چٹان بت سے ٹکراتا ہے اور اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس کے ذرے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور بت کی جگہ ایک چٹان لے لیتا ہے۔ یہ سن کر بخت نصر مزید چونکا اور تخت سے نیچے اتر آیا۔ بخت نصر نے کہا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ دانیال علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بعد بہت سے حکمران آئیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ سونے کے سر سے مراد اس ملک کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوبصورت بھی ہوں گے۔ سینہ پیتل سے مراد اس کے بعد کے لوگ کم خوبصورت ہوں گے اور ان کی حکومت زیادہ دیر تک ہوگی۔ تانبے سے مراد اس پر کم خوبصورت لوگ اور عارضی حکومت قائم ہوگی۔ لوہے سے مراد جنگجو لوگ اس ملک پر مسلط ہوں گے۔ پیر مٹی سے مراد کمزور لوگ جو اسے ختم کر دیں گے۔ چٹان سے مراد ایک نبی آئے گا اور اس کے لوگ یہاں آ کر سب کو تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے حکومت قائم کریں گے۔ اس کے بعد بخت نصر دانیال علیہ السلام کو اپنا مقرب خاص بنا دیتا ہے۔ 562 قبل مسیح میں بخت نصر مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا اس قابل نہیں رہتا کہ حکومت کو سنبھال سکے۔ 540 قبل مسیح میں سائرس اعظم یعنی سکندر ذوالقرنین بابل کا بادشاہ بنتا ہے۔ خورس اعظم یعنی سکندر اعظم دانیال علیہ السلام کو بطور مشیر اپنے پاس رکھ کر باقی بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں بساتے ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ کرتے ہیں، یعنی اسے از سر نو تعمیر کرتے ہیں۔